السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ سب بچے اپنی اردو کی بک پیج نمبر 34 اوپن کریں، 34 پیج، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو کام ہے یہ آپ نے بک کے اوپر ہی کرنا ہے، اور آپ جس دن کام کریں گے آپ اس دن کی بے شک ڈیٹ لیڈ پینسل سے آپ نے لکھنی ہے۔ اچھا، یہاں پر آ رہا ہے پیج نمبر 34، 34 پیج پہ ہے اسم۔ یہ آپ نے میرا خیال ہے نرسری میں پڑھا ہوگا، نرسری میں نہیں تو پریپ میں بھی آپ نے اسم ضرور پڑھا ہوا ہے، ون میں بھی ضرور پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے یہ آپ کو بہت میرا خیال ہے کہ ایزی لگے گا۔ اسم، اسم کا مطلب ہے نام، کسی بھی چیز، جگہ، انسان، جانور اور پرندے وغیرہ کا نام اسم کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثلاً ابو کب آئیں گے، ابو کب تو کبھی کسی کا نام نہیں نا ہوا، آئیں بھی کسی کا نام نہیں ہوا، گے بھی نہیں۔ ابو جو ہے یہ ہے ایک چیز کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، یہ انسان کا نام ہے۔ پنکھا چلا دو، پنکھا چلا، کبھی آپ نے کسی کا نام سنا ہے چلا؟ وہ نہیں سنا نا، چلا نام نہیں ہوتا، دو بھی نہیں ہے، لیکن پنکھا ایک چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، کسی بھی چیز، جگہ، انسان، جانور، پرندے وغیرہ کا نام جو ہے وہ اسم کہلاتے ہیں۔ تو اب آپ نے ان جملوں میں موجود اسم پر دائرہ بنائیے۔ الماری کا رنگ سفید ہے، کا کبھی کسی کا نام نہیں ہوا، رنگ بھی کسی کا نام نہیں ہے، سفید بھی کسی کا نام نہیں ہے، تو الماری جو ہے وہ ایک چیز کا نام ہے، تو آپ نے بک کے اوپر الماری کے نیچے لائن لگا دینی ہے۔ وہ درخت بڑا ہے، وہ نام نہیں ہے اسم، بڑا بھی کوئی نام نہیں ہوتا، درخت جو ہے وہ اسم ہے، نام ہے ایک چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے نیچے ہم لائن لگا دیں گے۔ گھوڑا بھاگ رہا ہے، بھاگ کام ہے، نام نہیں ہے، بھاگ رہا ہے کام ہے، نام نہیں ہے، نام اس میں گھوڑے کا ہے، اور گھوڑا کیا ہے؟ ایک جانور ہے، تو ہم گھوڑے کے نیچے لائن لگائیں گے۔ مچھلی کہاں ہے، کہاں ہے تو آپ یہ کوئی نام نہیں ہے، مچھلی ایک جانور، پرندے کا نام ہے، جانور کا نام ہے، تو آپ مچھلی کے نیچے لائن لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، ہوائی جہاز ایک چیز ہے جس کے اوپر بیٹھ کے ہم سفر کرتے ہیں، اڑ رہا ہے تو کوئی نام نہیں ہے نا، ہوائی جہاز تو ایک چیز کا نام ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں الماری، درخت، گھوڑا، مچھلی، کہاں، سوری مچھلی، ہوائی جہاز، ان کے نیچے آپ نے لائن لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے الفاظ سازی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اردو کی کتاب میں اب مجھے صفحہ نمبر دیکھنا پڑے گا، کون سا پیج تھا؟ پیج نمبر تھا 6، ہاں جی، پیج نمبر 6 میں نے آپ کو شرارتی حروف کروائے تھے، اگر شاید آپ کو یاد ہو تو، ٹھیک ہے؟ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شرارتی حروف کیا ہوتے ہیں کہ اپنے سے پہلے والے لفظوں کے ساتھ تو جڑ جاتے ہیں، لیکن اپنے سے بعد میں آنے والے لفظوں کے ساتھ کو اپنے ساتھ جڑنے نہیں دیتے۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان جیسے آپ کی کلاس میں شرارتی بچے ہوتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، اسی طرح شرارتی حروف میں جو شرارتی حروف ہیں وہ 9 تھے، وہ تو شرارتی تھے، لیکن ان میں سے یہ 3 جو حروف ہیں نا، یہ ان 9 میں سے اور زیادہ شرارتی تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنے سے بعد والے لفظوں کے ساتھ کو اپنے ساتھ جڑنے نہیں دیتے تھے، ایک تو یہ شرارت کرتے تھے، دوسرا یہ کیا ہے کہ یہ جب کسی لفظ کے ساتھ خود جڑتے تھے تو اپنی شکل اڑے کے خاندان کے ساتھ کر لیتے تھے، جیسے دال، ڈال، زال، یہ ان کی ایکچولی شکل یہ ہے، لیکن جب یہ دال جو ہے خے کے ساتھ جڑے گا تو یہ دیکھیں اس نے، اگر آپ صرف یہ دیکھیں گے تو اس نے اپنی شکل کیسے کر لی ہے؟ رے کی طرح کی، تو خے دال خد، یہ بجائے یہ کہ یہاں پر گول ہو، اس نے اپنی شکل کیسے کر لی ہے؟ رے کی طرح، لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ دال ہے، خے دال خد، سین دال صد، تو یہ سین کے ساتھ دیکھیں جب دال جڑا تو ویسے تو اس طرح کی شکل ہونی چاہیے، لیکن چونکہ یہ سین کے ساتھ اپنے سے پہلے لفظ کے ساتھ جڑا ہے تو اس نے اپنی شکل کیسی کر لی ہے؟ دال کے جیسی، سوری رے کے جیسی، ٹھیک ہے؟ گاف ڈال گڈ، میم زے مز، تو یہ مزید یہ شرارتی حروف یہ شرارت کرتے ہیں۔ شرارتی حروف میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں، یہ پہلا تو کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے سے بعد والے لفظوں کو اپنے ساتھ جڑنے نہیں دیتے، ایک،
اور یہ کیا کرتے ہیں دوسرا، یہ جو دال ڈال زال ہے یہ اپنی شکل جب یہ خود کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ اپنی شکل رے جیسی کر لیتے ہیں. یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے ہم اپنے سے پہلے آنے والے حرف سے ملتے ہوئے رے کی طرح بن جاتے ہیں، مثلاً یہ بید زد اور قد. اچھا یہ آپ نے بک کے اوپر لکھنا ہے بے ڈال بڈ، زواد ڈال زد. تو یہ دیکھیں یہ میں نے خود بھی ان کی شکلیں جو ہے نا ویسی ہی بنائی، فے ڈال فد، لام ڈال لڈ اور کاف سے قز. تو یہ آپ نے بک کے اوپر ہی اس کو لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ میرے واٹس ایپ کے نمبر پہ بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی کلاس ٹیچر سے کانٹیکٹ کر کے ان سے میرا فون نمبر لے سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ جو بھی مسئلہ ہو وہ میں آپ کو گائیڈ ضرور کروں گی. آپ میرے سے رابطہ بس کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.